خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک عراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی۔ اسی چھاؤنی سے سعد ابن ابی وقاص کی سرداری میں اسلامی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا۔ سعد ابن ابی وقاص، عمار یاسر، ولید ابن عقبہ ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی امارت کے عہدیدار ہوئے۔ ولید ابن عقبہ خلیفہ سوم کا رضائی بھائی تھا۔ اسی بلبوتے پر بے مہار اونٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رون ڈالا تھا اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے۔ مسجد کوفہ 37 ہجری کے بعد کا دور۔ گھوم جا، رک جا، سر جھکا، چل اب بیٹھ جا۔ کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا۔ اب تم نکال، نکال اپنی تم، اب زبان نکال۔ بس کر منحوس، تو غلط پیدا ہو گیا۔ انسان کے بجائے اگر تو کتا ہوتا تو چین سے جیتا۔ چل جانور، آجا آجا آجا، گھوم جا گھوم جا، اب بیٹھ جا بیٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کتا بننا اچھا نہیں لگا جاہل؟ چل انسان بن جا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور پچھتائے گا، پاگل۔ شمشیر مردان
ولید کی. مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی اور ساحر یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی. اب کون جیتا اور کون ہارا، ولید یا جادوگر؟ منہ کے بجائے آنکھیں کھولو، انسان ہے. ہنس کے دکھا، رو کے دکھا. دیکھا، اسے ہنسنا اور رونا اچھی طرح آتا ہے. ہم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے جرم کیا اور اسے سزائے موت ملی. اب اس نے کیا کیا نہیں معلوم. اب وہ حاکم کوفہ کے حکم سے سزائے موت کا حقدار ہے. اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا تاکہ حکم ولید بجا لاؤں. پھر اسے زندہ کروں گا تاکہ ساحر یہودی کی رحمت سے نوازوں. اس کے بعد تو ایک عجوبہ رہے گا حیوان. تجھے زندہ رہنے کے لیے اب مرنا پڑے گا. تو مر جا. ٹھہر جا ساحر. موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے؟ تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر. تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مذاق مت اڑا مشرک. کوفے میں کتنے امیر ہیں. ایک ولید جو ساحر کی عزت کرتا ہے تو دوسرا اسے مشرک کہتا ہے. ساحر ڈرے یا غرور کرے؟ تم ہو جندب، توبہ کرو، توبہ کرو. حاکم کوفہ پر اعتراض، خلیفہ پر اعتراض ہے. توبہ نہیں، شکر کروں گا. توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتکب تو ہوا ہے. ولید، تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی؟ نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر. مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب. عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی. عبادت کی جگہ محراب مسجد ہے نہ صحن مسجد. تم جو مسجد کے بیت الخلاء میں مودتے ہو تو کیا گناہ کیا؟ تمہارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو. اگر نعوذ باللہ صحن مسجد میں کوئی زنا کرے تب بھی ہنسو گے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ جہنم کی راہ لی ہے تو نے ولید. توبہ کر. سحر و جادو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے. ہم نے تو تماشا ہی دیکھا ہے جندب. ساحر یہودی ہے، اس پر مسلمان کا حکم جاری نہیں ہوتا. ساحر تیری اجازت سے مسجد میں آیا ہے ولید. میں تو صحابی رسول تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ ساحر گدھے کے منہ سے اندر گیا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا، میں خود لرز گیا. کیا تو نے یہ نہ سوچا کہ ہم مسلمان ساحر کے بہکاوے میں آ کر خدا کا انکار کر بیٹھے؟ بول، یہ تفریح ہے یا شرک در دین؟
دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری. معجزہ موسیٰ تو خود ذات موسیٰ ہے. عصا و اژدہا تو انسان کی جہالتوں پر خدا کا طنز ہے. دل برا مت کرو اپنا. جس نے جادو کا انکار کیا اس نے عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا. جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے. کفر مت بک مشرک. عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ سحر نہ تھا، گواہ نبوت تھا اور 2 نبیوں کا اعجاز. تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے؟ موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تو؟ جادو علم غیب ہے. جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر معجزہ کر سکتا ہے. خدا غارت کرے ان مکار ملحدوں کو. یہ شخص اپنے دعوے کے مطابق کافر حربی ہو گیا ہے. تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں؟ کیا کر لو گے؟ اب اٹھ کے دکھا، اٹھ کے دکھا. اپنے آپ کو زندہ کر، دوسروں کو زندہ کرنے والے. کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرا دم مسیحا؟ کہاں ہے عصا و اژدہا؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ مار دو اس دیوانے کو، اڑا دو اس کی گردن. بیٹھ جاؤ. صحابی رسول خدا کو قتل کرے گا ولید؟ خون کا بدلہ خون ہے. اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا. جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا، تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار؟ او وحشی، انسان تھا انسان. خدا کے گھر میں سحر و جادو حرام، آدم کشی حلال. خانہ خدا مکان امن ہے یا نہیں؟ ایھا الناس، اگر قاضی کوفہ نے جندب کے قصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی. ابن مسعود کو خبر کرو اردن جلدی.